NMMS سیٹ پیپر 2 سوالی پرچے کا حل بذریعہ وضاحت و تشریح قسط 8 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال، صحیح جوابوں کی جوڑی کی نشاندہی کرو۔ تو کیپٹل الفابیٹ میں ہرش چریتا، وکرمارجن وجیا، پرتھوی راج رسو، راج ترنگینی۔ تو اسمال الفابیٹ میں سے چند بردئی، کلہنا، پمپا، بان بھٹا۔ تو یہاں پر تصنیف اور مصنف کو دیا گیا ہے تو آپ کو صحیح جوڑ لگانا ہے۔ تو ہرش چریتا، بان بھٹا، وکرمارجن وجیا، پمپا، پرتھوی راج راسو، چاند بردئی، راج ترنگینی، کلہنا۔ تو ہمارا تیسرا اور چوتھا اور پہلا جواب خارج ہوتا ہے، دوسرا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، رسم الخط کے وجود میں آنے سے پہلے زمانے کو ہمارے آپشنز ہیں ما قبل تاریخی زمانہ، قدیم تاریخی دور، وسط یا درمیانی تاریخی دور، جدید تاریخی دور۔ تو ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ قدیم تاریخی دور تقریباً 5000 قبل از عام عہد سے 500 عام عہد کے دورانیہ یا وقفے کو کہتے ہیں۔ اس دور کے 3 ادوار میں پھر سے ہم تقسیم کرتے ہیں، پتھر یا حجری دور، کانسے کا دور، لوہے کا دور۔ تیسرا آپشن ہے درمیانی یا وسط تاریخی دور۔ عام طور پر رومی سلطنت کے زوال سے نسات الثانیہ کے شروعاتی دور کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گپت دور سے مغلیہ دور کے سال پر یہ محیط ہے۔ جدید تاریخی دور مغلیہ دور سے 20ویں صدی کے عرصے کو کہتے ہیں۔ رسم الخط وجود میں آنے سے پہلے والے زمانے کو ما قبل تاریخی زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں کسی قسم کی تحریری ثبوت کی قلت یا عدم موجودگی پائی جاتی ہے۔ اس کے مطالعے کو آثار قدیمہ یا آرکیالوجیکل اسٹڈی بھی کہتے ہیں۔ ہمارا مطلوب انتخاب پہلا، ما قبل تاریخی زمانہ۔ اگلا سوال، مابعد رگ ویدک دور میں جنگلات کو جلانے کا مقصد تھا۔ تو ہمارے انتخابات ہیں رہائش کے لیے گھروں کی تعمیر، میدان جنگ تیار کرنے کے لیے، تجارتی مراکز کی تعمیر کرنے کے لیے، زراعت کے لیے زمین تیار کرنے کے لیے۔ تو رگ ویدک دور کو مہا جنپدا کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مشہور اور اہم 16 مہا جنپداس تھے۔ تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے چوتھا، زراعت کے لیے زمین تیار کرنا۔ اگلا سوال، میسوپوٹیمیا تہذیب میں مناسب بیان کی نشاندہی کرو۔ پہلا ہے ہمارا میسوپوٹیمیا دستی تحریر کو ہیروگرافکس کہا جاتا ہے۔ دوسرا، میسوپوٹیمیا تہذیب میں آباء و اجداد کی پوجا کرنے کی روایت عام تھی۔ میسوپوٹیمیا اس علاقے کو کہتے ہیں جو 2 ندیوں کے درمیان کا وادی ہے۔ چوتھا، میسوپوٹیمیا چینی مٹی سے مختلف ظروف تیار کرتے تھے۔ تو ہم ہر ایک کی وضاحت دیکھیں گے۔ پہلا جو ہے، مصریوں کی تحریر کو ہیروگرافکس یا مقدس تحریریں کہلاتی تھی، نہ کہ میسوپوٹیمینس کی۔ آباء و اجداد اپنے مردہ لوگوں کی پوجا کرنے کی روایت قدیم چینی لوگوں میں تھی، نہ کہ میسوپوٹیمینس میں۔ چینی مٹی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چینی تہذیب کے تھے جو ظروف مختلف اشیاء کی تخلیق کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا صحیح انتخاب ہے دجلہ اور فرحت، 2 ندیوں کے درمیانی علاقے کو یونانیوں نے اس نام سے پکارا۔ تو درست انتخاب 3۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل بیان پڑھ کر صحیح متبادل کی نشاندہی کرو۔ تو ہمارا پہلا بیان ہے پیریکلیس کے دور کو یونان کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ دوسرا بیان ہے پیریکلیس کے دور میں فن تعمیر، ادب، سائنس، فلسفہ اور دوسرے علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ تو ہمیں اس سے پہلے ان بیانات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایتھنز کا جمہوری حاکم پیریکلیس تھا۔ اس کے دور کو سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے ہیلیس کا مدرسہ یعنی اسکول آف ہیلیس کا قیام کیا اور اس کی سرپرستی کی۔ تو ہمارا پہلا انتخاب یہ، دونوں غلط ہے، اس کو ہم خارج کر دیتے ہیں۔ اے غلط ہے اور بی صحیح ہے، اس کو بھی ہم خارج کر دیتے ہیں۔ اے اور بی دونوں صحیح ہے لیکن اے اور بی کا صحیح وجہ نہیں، تو یہ تیسرا بھی ہمارا وجہ نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ چوتھا، دونوں اے اور بی صحیح ہیں اور اے کا بی صحیح وجہ ہے۔
سوال دیکھتے ہیں کہ جین مذہب کے تعلق سے جو بیان مناسبت رکھتا ہے، تو ہمارے انتخابات ہیں وہ 5 عہد اور 3 رتن کو سکھاتا ہے۔ دوسرا ہے وہ 8 نکاتی راستے جس پر چل کر خواہشات کو ترک کر سکتے ہیں۔ تیسرا وہ خدا کے وجود کو منحرف ہے۔ چوتھا پوری طرح سے کرما یا عمل کے تصور کو انکار کرتا ہے۔ چلیے تو ہم اب اس کے وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے یہ بدھ مت کے آریہ ستیہ اشٹانگ مارگ 8 نکاتی راستے ہیں، نہ کہ جین مت کے۔ تیسرا یہ بھی بدھا کا عقیدہ ہے کہ جین مت خدا کے وجود کو مکمل انکار نہیں کرتا۔ اور چوتھا بیان جو ہے غلط بیان دیا گیا۔ کرما یا عمل کا تصور بہت اہم ہے بدھ مت میں۔ جین مت میں آدمی صرف اپنے اچھے یا نیک عمل کی وجہ سے ہی نجات پا سکتا ہے۔ اب ہمارا پہلا جو انتخاب ہے وہ صحیح ہے۔ 5 عہد عدم تشدد، سچائی، آستیہ، اپریگرہ، برہمچریہ۔ 3 رتن سمجھان، سمجھ درشن، سمجھ چریتے۔ اگلا سوال، دیے گئے نقشے میں سلطنت کی نشاندہی کیجیے یا کرو۔ تو ہمارے انتخابات ہیں گپت سلطنت، وردھن، موریہ، کشان۔ تو اس سے پہلے ہم اس نقشے کا متعلق دیکھ لیں گے کہ شمال مغرب میں کابل اور کندہار، جنوب میں مسکی اور سنتی، مشرق میں کلنگا، تامر لپت۔ گپت سلطنت میں کابل، کندہار، مسکی، سنتی، تامر لپی یہ ان کی سلطنت میں شامل ہے۔ اسی طرح وردھن اور کسان میں سنتی، تامر لپی، کلنگا شامل نہیں تھے۔ تو ہمارا درست انتخاب ہوا موریہ سلطنت، اشوکا کے دور کا یہ نقشہ ہے۔ اگلا سوال، سمدر گپت کے کارناموں سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند کتبہ یا نقوش ہے ماسکی، الہ آباد، سنتی، مہرولی۔ تو ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ تو ماسکی نقوش یا کتبہ جو ہے اشوکا کا ہے، جس میں اس کا اصل نام دیو نام پیدسی اشوکا درج ہے۔ سنتی کتبہ بھی یہ اشوکا کا ہی ہے۔ مہرولی کا لوہے کا ستون کا جو ہے وہ چندر گپت موریہ دوم کا ہے۔ 380 سے لے کر 412 کے درمیان فوجی کارناموں کی تحریری معلومات اس میں ملتی ہے۔ تو ہمارا درست انتخاب ہوا، آپ کو پتا، الہ آباد کا کتبہ، ستونی کتبہ۔ تو اس میں اس کی تحریر ہری سینا نے کی اور یہ سنسکرت زبان میں ہے۔ اشوکا کے لاٹ پر اس کو کندہ کیا گیا ہے۔ سوال، مندرجہ ذیل بیان کو پڑھ کر صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو ہمارا پہلا بیان ہے کسان خانہ بدوش قبیلہ تھا جو ہندوستان کو نقل مکانی کر کے وسط ایشیا سے آیا ہوا تھا۔ دوسرا بیان ہے کنیسکا کشان خاندان سلطنت کا بانی تھا۔ ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ کجل کارفیسس کسان خاندان کا بانی تھا، نہ کہ کنیسکا، وہ ایک مشہور بادشاہ تھا۔ تو ہمارا دوسرا بیان غلط ہوتا ہے، پہلا بیان صحیح ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا آپشن 1 صحیح ہے اور بی غلط ہے، درست ہے۔ سیدھا سوال، ساتواہنا دور کے تجارتی مراکز کی نشاندہی کیجیے۔ تو ہمارے آپشنز ہے کارلی، بروچ، کلیان، برار، بھٹکل، کلیان، بنواسی، کنچی، ناسک، کلیان، بروچ، بھٹکل، ناسک، کارلی، سریکاکولم، سنتی۔ تو ہمارا درست انتخاب ہے 3، ناسک، کلیان، بروچ، بھٹکل۔